بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ہانیہ کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ صرف ایک لڑکی نہیں تھی، وہ ایک ونی تھی، میرے سگے بھائی کی بے قصور جان لینے والوں کی خاندان کی امانت۔ یہ میری زندگی کا سب سے تلخ اور شرمناک لمحہ تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں شاہجیل سلطان، جو نسل در نسل انصاف اور وقار کا پرچم اٹھا کر حکمرانی کرتا آیا ہوں، مجھے ایسی ظالمانہ رسم کا حصہ بننا پڑے گا۔ ونی کی وہ رسم جسے میں ہمیشہ فرسودہ اور غیر انسانی سمجھتا تھا، آج میرے اپنے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ہانیہ کے خاندان نے اپنے بیٹے عرفان کی پھانسی سے جان بچانے کے لیے، جو ایک خاندانی جھگڑے میں میرے بھائی کے قتل کا مرتکب ہوا تھا، اسے چادر اور چار دیواری سے باہر نکال کر سودے کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ سودا، یہ جبر میری سلطنت کے اصولوں کے خلاف تھا، مگر میرے بھائی کا خون، میرے خاندان کی صدیوں پرانی آبرو اور سب سے بڑھ کر میری اپنی انا، ہر چیز پر غالب آ چکی تھی۔ میرے رشتوں اور ادارے کے درمیان ٹکراؤ تھا۔ انصاف کی تلوار نے بالآخر ایک بے گناہ کو میرے دروازے تک پہنچا دیا تھا۔ یہ منظر حویلی کے مرکز دیوان خاص میں ترتیب دیا گیا تھا۔ وہیں دالان جہاں میرے دادا پردادا زمینوں کے فیصلے کرتے تھے اور سچ کو جھوٹ سے جدا کیا جاتا تھا، سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر صدیوں کے فیصلے اور خاندانی وقار کی کہانیاں کندہ تھیں۔ سورج کی روشنی دالان کے بلند محرابی جھروکوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر یہ روشنی بھی پورے ماحول کو ظلمت اور بے حسی میں ڈوبنے سے نہ بچا سکی۔ فضا میں ایک عجیب سی بو تھی، دھول، پرانے رواج اور انسانی خوف کی۔ محافظ سخت اور پتھر جیسے چہروں کے ساتھ قطار میں کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہ تھا، صرف فرما برداری۔ ہر شخص خاموش تھا، مگر ہوا میں ایک گہرا بوجھ، اجتماعی ندامت اور خوف کا احساس چھپا ہوا تھا۔ باہر دور سے بے گناہوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر وہ بھی دالان کی خاموشی میں ڈوب گئیں۔ ہانیہ سر جھکائے بغیر کسی مزاحمت کے اپنی ننیالی دہلیز کے خاندان کے بوڑھوں کے ساتھ آئی۔ وہ بزرگ جن کے چہرے عمر اور تجربے کی جھریوں سے بھرے تھے، آج ان پر ذلت اور ندامت کی ہار کی اذیت صاف لکھی تھی۔ وہ ایک سادہ سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی، جو اس کے وجود کی سادگی اور اس کی تقدیر کی تلخی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے چاند کی کوئی بالی بھی نہیں پہنی تھی، جیسے اس کی زندگی سے سارے رنگ چھین لیے گئے ہوں۔ اس کے قدم زمین پر ہلکے نہیں پڑ رہے تھے، وہ چل نہیں رہی تھی، بلکہ زمین پر گھسیٹی جا رہی تھی۔ ہر قدم پر ایک غیر مرئی زنجیر کی چھنکار سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف ایک سرد، بالکل بے جان نظر ڈالی اور ایک سخت حکم دیا۔ میری آواز میں کوئی نرمی نہ تھی، صرف ایک سلطان کا اختیار تھا۔ اسے لایا جائے، عزت سے نہیں، ونی کی امانت سمجھ کر۔ حویلی کے تمام ملازمین خبردار رہیں، اس کی طرف کوئی نگاہ بھی نہ اٹھائے۔ یہ صرف ایک معاہدہ ہے۔ ان کے خاندان کے سب بوڑھے بزرگ، رحم بخش، جن کی سفید داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی اور جن کے ہاتھ لرز رہے تھے، آگے بڑھے۔ وہ میرا ہاتھ چھونے لگے۔ ان کا لمس التجا سے بھرا ہوا تھا، جیسے وہ اپنی آخری پناہ مانگ رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں، جو صدیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھیں، مجھ سے فریاد کر رہی تھیں۔ بزرگ رحیم بخش نے کہا، شاہجیل سلطان، ہم اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے سر اٹھائیں، مگر یہ ہانیہ، ہماری عزت، ہماری جان، یہ آپ کی امانت ہے۔ ہمارا بیٹا عرفان بچ جائے گا، ہماری نسلیں آپ کی وفادار رہیں گی۔ ہم نے ظلم کی قیمت چکائی ہے، اس قربانی کو قبول فرما لیجیے۔ خدا کے لیے عرفان کو بخش دیجیے۔ میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔
میری آواز فولاد کی طرح سخت اور ٹھنڈی تھی۔ تمہارا بیٹا زندہ رہے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ صرف میری عدالت کرے گی، مگر ونی کی رسم میرے وقار کا تقاضا ہے اور اب یہ پوری ہوگی۔ تم جاؤ، میں نے تمہاری امانت قبول کر لی ہے، جاؤ۔ حویلی کی خواتین، میری والدہ ملکہ عالیہ اور چھوٹی بہنیں زارا اور نمرہ، سب مرکزی دالان کی بالائی گیلری میں ایک طرف کھڑی خاموش تماشائی تھیں۔ والدہ کے چہرے پر گہری ناپسندیدگی اور درد تھا۔ انہوں نے میری چھوٹی بہن نمرہ کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا تاکہ وہ اس ظلمانہ سودے کی گواہ نہ بنے۔ میں جانتا تھا کہ ان کے دل میں رحم تھا، مگر میری طاقت کے سامنے، میرے فیصلے کے سامنے جو میرے بھائی کے غم سے پیدا ہوا تھا، وہ بول نہ سکیں۔ میری والدہ نے ایک بار میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں گہری سوالیہ نگاہ تھی، جیسے پوچھ رہی ہوں، کیا یہی ہے تمہارا انصاف سلطان؟ ایک بے گناہ عورت کے ساتھ؟ مگر میں نے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ میرے حکم کی تلوار نے اس لمحے حویلی کے اندرونی سکون کو کاٹ دیا تھا۔ ہانیہ کو سیدھا میرے نجی کمرے میں لایا گیا۔ یہ ایک مختصر اور سرد نکاح تھا، جس میں قبول صرف مجبوری کی بنیاد پر تھا۔ قاضی کا لہجہ بھی شرمندہ اور تیز تھا، جیسے وہ اس رسم کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا ہو۔ میں نے صرف ایک لفظ قبول ہے کہا لڑکی کی طرف سے۔ اس کے بزرگ چچا نے مجبوری میں قبولیت کا اعلان کیا۔ یہ کوئی شادی نہیں تھی، یہ ایک قانونی معاہدہ تھا جس نے اسے میری ملکیت بنا دیا تھا۔ نکاح کے بعد جب دالان خالی ہو گیا تو میں اسے لے کر اپنے نجی کمرے کی طرف بڑھا۔ حویلی میں اندھیرا چھا چکا تھا اور ہر چیز بھیانک خاموشی میں ڈوبی تھی۔ ہانیہ خاموشی سے میرے پیچھے چل رہی تھی، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس لمحے میرے اندر دو متضاد جذبات کی جنگ چل رہی تھی۔ ایک شاہجیل سلطان جو اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے اور اپنی انا کو برقرار رکھنے پر بضد تھا، اور دوسرا وہ شخص جو اس قدیم اور ظالمانہ رسم سے نفرت کرتا تھا۔ یہ میری مجبوری ہے ہانیہ، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل میں بار بار گونجتے رہے، مگر میری زبان پر صرف خاموشی اور سختی تھی۔ اس نے میرا کمرہ دیکھا، جو اس کی توقع سے کہیں زیادہ پرتعیش مگر ایک قید خانہ تھا۔ یہ اس کی قید کا پہلا محل تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی، خوف اور ایک عجیب بے حسی تھی، جیسے وہ کب کی ہار مان چکی ہو۔ وہ فوراً کھڑکی کی طرف مڑی۔ باہر اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ وہ شاید یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی آزادی کا راستہ کتنا لمبا ہے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اسے پہلی ہی رات سخت انتباہ دیا، اپنے لہجے کو برف کی طرح سرد رکھتے ہوئے۔ یہ میری اندرونی نفرت کا اظہار تھا۔ تم یہاں صرف اس لیے ہو کہ تمہارا بھائی بچ جائے۔ تمہاری ذات، تمہاری ہستی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم صرف ایک امانت ہو، ایک ونی جو میری دیواروں کے اندر محفوظ ہے۔ تمہارے خاندان نے میرا بھائی چھین لیا اور تم میرے وقار کی قیدی ہو۔ میں نے پلٹ کر ایک اور سخت بات کہی، یہاں تمہاری حیثیت میری ملکیت سے زیادہ نہیں۔ تم ایک قیدی ہو جسے انصاف کے نام پر یہاں لایا گیا ہے۔ میں نے تمہیں چھوا تک نہیں، کیونکہ میں اس ظالمانہ رسم کو حقیر جانتا ہوں۔ یہ میری مجبوری تھی، میرے بھائی کے خون کا قرض، میری ملکیت نہیں۔ تم اپنے بھائی کی پھانسی کی سزا نہیں بن سکتی، مگر میری انا کی قید ضرور رہو گی۔ اس کمرے کو اپنا گھر مت سمجھنا، یہ تمہاری جیل ہے۔ میری طرف مت دیکھنا، میرے سامنے مت بولنا۔ میری رحم دلی کی واحد وجہ یہی تھی کہ وہ معصوم ہے اور میرے جھگڑے کی قیمت چکا رہی ہے۔ میں اسے اس کے بھائی کی سزا نہیں بنا سکتا تھا۔
اس کا وجود میرے کمرے میں ایک کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ میں نے اسے بستر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی رات ایک الگ صوفے پر گزاری۔ میرے اور اس کے درمیان ایک غیر مرئی دیوار کھینچی ہوئی تھی۔ باقی گھر والے، والدہ اور بہنیں خاموش رہتے تھے، میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ بس دور سے دیکھتے اور کانا پھوسی کرتے، مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ میری سلطنت کی اس مجبوری پر بات کرے کہ میں ہانیہ کو اپنے کمرے میں جذباتی قید میں رکھا ہوا ہے۔ کمرہ جتنا پرتعیش تھا، اتنی ہی شدید اس کی ذہنی اور جذباتی قید تھی۔ وہ بستر کے ایک کونے میں سمٹی اور گمسم رہتی، اس کی آنکھوں میں مسلسل خوف، اور اس کی خاموشی کمرے کی دیواروں کو اور بھی ٹھنڈا کر دیتی۔ میں نے اسے ایک عورت کی طرح عزت دی، یہ میری اندرونی اخلاقیات کا تقاضا تھا، مگر اس عزت کے پیچھے میری سخت ترین نگرانی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کے باہر 2 نئے چاق و چوبند گارڈز تعینات کیے اور سخت اعلان کر دیا کہ یہ عورت میری عزت، میری ملکیت ہے۔ کوئی بھی اس عورت کو میری اجازت کے بغیر تنگ نہیں کرے گا۔ یہ میری قانونی امانت ہے۔ اس کا بال بھی بھیگا ہوا تو سزا موت ہوگی۔ میری یہ سخت حفاظتی تدبیر اس کی حفاظت کے لیے تھی، مگر اسی حفاظتی دیوار کے پیچھے میرے دل میں ونی کی رسم اور اس کی مجبوری کا تلخ احساس بھی تھا۔ میں ایک بے گناہ کی حفاظت کر رہا ہوں۔ میری اس رحم دلی کا فائدہ حویلی کے چوکیداروں اور ملازموں نے اٹھایا، خصوصاً مختار چچا نے، جو ایک طویل عرصے سے حویلی کے تمام داخلی اور خارجی معاملات دیکھ رہا تھا اور خود کو خاندان کا وفادار سمجھتا تھا۔ اس نے میرے اس رویے کو میرے اختیار پر ایک دھبا سمجھا۔ وہ اس عورت کو دی گئی نرمی ہضم نہ کر سکا جو میرے بھائی کے مجرم کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مختار روایتی سوچ کا مالک تھا اور ونی کو غلامی سے کم نہیں سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے فوراً سازش شروع کر دی۔ اس نے محسوس کیا کہ سلطان اس عورت کو چھو نہیں رہا اور الگ صوفے پر سوتا ہے، تو اسے شک ہوا کہ میں جذباتی طور پر کمزور ہو گیا ہوں اور اپنی سلطنت کا انتقام بھول گیا ہوں۔ مختار کی مکاری یہ تھی کہ مجھے وہ اس نرمی پر شرمندہ کرے اور پرانے اصولوں پر واپس لائے۔ ایک شام مختار نے اپنے سب سے وفادار نوکر فیروز سے کہا کہ سلطان نے یہ امانت تو قبول کر لی ہے، مگر اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اس کی معصومیت ایک فریب ہے۔ خبردار، اس عورت کی ہر حرکت پر نظر رکھنا، خاص طور پر جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ اگر اس نے اس حویلی کی پاکیزگی پر ذرا بھی داغ لگایا اور وہ کسی بھی پرانے رشتے سے ملی تو ہمارا خاندانی وقار مٹی میں مل جائے گا۔ فیروز، جو مختار کا وفادار اور انعام کا لالچی تھا، فوراً نگرانی پر لگ گیا اور حویلی کے چاروں طرف شک کی دیواریں کھڑی کر دیں۔ باقی گھر والوں، خصوصاً میری والدہ ملکہ عالیہ اور چھوٹی بہنوں کو اس پر رحم تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ ایک بے قصور کا شکار ہے۔ وہ چپکے سے ہانیہ کو تسلی دیتی، مگر میرے خوف سے کھل کر کچھ نہ کہہ سکتی۔ میری بہن زارا، جو سب سے زیادہ ہمدرد تھی، ایک دن ہانیہ کے لیے کچھ پھل اور پھول لے کر کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ ہانیہ کھڑکی کے پاس زمین پر بیٹھی ہے اور اس کی آنکھیں دور خلا میں ٹکی ہوئی ہیں۔ زارا نے کہا، ہانیہ باجی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے بہت افسوس ہے جو ہو رہا ہے۔ امی جان نے کہا ہے کہ آپ کے لیے یہ لاؤں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہانیہ نے کہا، میں ٹھیک ہوں زارا، تمہاری اور تمہاری امی کی ہمدردی میرے لیے کافی ہے۔ مجھے صرف اپنے خاندان کے لیے دی گئی اس قربانی پر شرم آتی ہے۔ زارا نے کہا، آپ سلطان سے ڈرتی نہیں؟
ان کا غصہ پتھر کو موم بنا دیتا ہے۔ وہ باہر سے سخت ہیں مگر اندر سے بہت نیک دل ہیں۔ ہانیہ نے گہری سانس لے کر کہا، ڈر تو ہے زارا، مگر اب قسمت سے ڈر لگتا ہے۔ سلطان کی قید میں رہنا موت سے زیادہ مشکل نہیں۔ مجھے بس عمران کی فکر ہے، میرا پرانا منگیتر، وہ اب کیا کر رہا ہوگا؟ اسے بھول جانا میرے لیے مشکل ہے۔ ہانیہ اپنی قسمت کو قبول کر چکی تھی، مگر عمران کی یاد اور اس کے ساتھ کیا گیا وعدہ اسے مجبور کرتا رہا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے عمران سے آخری بار مل کر ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہنا چاہیے تاکہ دونوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ یہ خط اس کی مجبوری اور قربانی کا ثبوت تھا۔ خاندان کی عزت کے لیے مجھے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دینا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ ساری زندگی ایک خاموش قیدی بن کر گزار دے گی اور عمران بھی اس کی یاد میں اذیت اٹھائے گا۔ اسی لیے اس نے ایک چھوٹے سے کاغذ پر فیصلہ کن الوداع لکھا۔ اس نے سب سے پرانی اور بھروسے مند نوکرانی کنیز کے ذریعے چند سطریں لکھیں اور کہا کہ یہ خط عمران کو دے آؤ، یہ میرا آخری خط ہے، بس اسے دے دینا اور کہنا کہ راستہ بدل گیا ہے، اسے میری فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں اب سلطان کی امانت ہوں، اسے اپنے راستے پر چلنا چاہیے، میرے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔ کنیز نے خوف کے باوجود اس کی مدد کی حامی بھر لی۔ اس نے شہر کے پرانے کنویں کے پاس عمران کو خط دیا اور عمران نے بے چینی سے پڑھا۔ مختار نے یہ سب دور سے دیکھ لیا۔ اس نے فیروز کو کنیز کے پیچھے بھیجا۔ فیروز نے دور سے عمران کو خط لیتے دیکھا اور ساری بات اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر مختار کو بتا دی۔ مختار فوراً میرے پاس آیا۔ میں اس وقت جاگیر کے نئے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ مختار نے آہستہ مگر زہر میں لپٹی آواز میں کہا، سلطان، آپ نے اسے عزت دی اور یہ چپکے چپکے اپنے پرانے منگیتر سے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ یہ آپ کی دستار پر دھبا ہے۔ آپ کی حفاظت کی دیواروں کے پیچھے آپ کی توہین ہو رہی ہے۔ میں نے قلم زور سے میز پر پھینکا۔ اس کی آواز مطالعہ گاہ میں گونج اٹھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو مختار؟ ثبوت لاؤ۔ اگر یہ جھوٹ نکلا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے فوراً فیروز کو بلایا۔ اس نے جھوٹی قسم کھائی کہ اس نے ہانیہ کو بھیس بدل کر حویلی کے باہر عمران سے ملتے دیکھا ہے۔ فیروز نے کہا، حضور، میں نے خود دیکھا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں ملی۔ یہ ونی آپ کے نرم مزاج کو کمزوری سمجھ رہی ہے۔ اس نے آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ یہ سن کر میری انا اور اختیار کو سیدھی چوٹ لگی۔ میرے ذہن میں بھائی کے خون کا انتقام اور میرے وقار کا تحفظ سب سے بڑا ہو گیا۔ مجھے لگا میری رحم دلی میری بے وقوفی تھی۔ کیا اس نے میری نرمی کو میرا ڈر سمجھا؟ یہ خیال میرے دل میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ میرے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ میں نے اسی وقت غصے میں فیصلہ کیا، اگر یہ ونی نہیں سمجھتی تو میں اسے ونی کا مطلب سمجھاؤں گا۔ میرا سارا اچھا رویہ غصے میں بدل گیا اور میں نے ہانیہ کے ساتھ سخت برتاؤ شروع کر دیا، اس پر ظلم کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے مختار کو حکم دیا کہ وہ حویلی کے پرانے ٹوٹے ہوئے کمروں کی چابیاں لائے جہاں ملازمین رہا کرتے تھے۔ اسے میری نظروں سے دور کر دو۔ یہ میرے بستر پر رہنے کے قابل نہیں۔ یہ وہیں رہے گی جہاں حویلی کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے۔ میں شک، غصے اور بے عزتی کے بوجھ تلے دبا سخت قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ مختار نے میرے حکم پر وہ کمرہ خالی کروا دیا تھا جہاں ہانیہ قید تھی۔ میں نے پوری طاقت سے دروازہ بند کیا تو دیواریں گونج اٹھیں۔ مجھے لگا میرا دل سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں نے بستر پر
सोई मासूम सी हानिया को देखा। उसका चेहरा दीवार की तरफ था और बाजू पेट पर जकड़े हुए थे। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थी, मगर आज वो सिसकियां मेरे लिए बेवफाई का सबूत थीं। गुस्से ने मेरी बसीरत पर पर्दा डाल दिया था। मैंने उसे बिस्तर से सख्ती से उठाया। मेरी गिरफ्त में इस वक्त सिर्फ सख्त मलकियत का एहसास था। उठो। क्या ये तुम्हारे मंगेतर की यादें हैं जो तुम्हें चैन नहीं लेने देती? ये कमरा तुम्हारे लिए कम पड़ गया है। तुम मेरी सल्तनत की अमानत नहीं, मेरी कैदी हो। वो मेरी गिरफ्त में और जोर से सिसकने लगी। मुझे लगा वो इसलिए रो रही है कि वो किसी और के लम्स की ख्वाहां है। मेरा मिजाज यकदम इंतकाम में बदल गया। मुझे महसूस हुआ कि उसकी सिसकियां मेरी तौहीन कर रही हैं। मैंने गुस्से से लाइट जलाकर गर्जदार आवाज में पूछा, क्या तकलीफ है तुम्हें? मेरे पास आना नागवार गुजरता है? तुम वनी हो, तुम मेरी अमानत हो, मेरे नाम पर रह रही हो। ये सिसकियां किसके लिए हैं? अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। जाकर कैदियों की पर खौफ के साथ जो गहरी तकलीफ मैंने देखी वो गैर मामूली थी। उसकी आंखें इस कदर सूजी हुई थीं जैसे उसने पूरी रात रोकर गुजारी हो। मैं इस बात पर हैरान था कि उसने मुझसे ये सब छुपाए रखा। मैं फौरन उसे वापस बिस्तर तक लाया। उसकी कमीज हटाई तो गहरे नील के निशान उसकी कमर के निचले हिस्से और एक बाजू पर वाजे थे। वो निशान चीख चीख कर बता रहे थे कि किसी ने उसे बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया है। मेरा दिल हलक में आ गया। मुझे याद आया कि हवेली में वो वाहिद मर्द जिसे हानिया के कमरे तक बिला रोक टोक रसाई थी, वो मुख्तार था। मैंने खुद इस पर भरोसा किया था कि वो मेरी अमानत का मुहाफिज रहेगा। ये सब कैसे हुआ? मैंने अपनी गर्जदार आवाज पर काबू पाते हुए तकरीबन सरगोशी में पूछा। मेरी आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि शर्मिंदगी और पेशमानी थी। मेरे अंदर का सुल्तान जो अब तक गुस्से में था अचानक शर्मिंदा मुहाफिज में बदल गया। क्या ये मेरे ही घर का जुर्म था? मैंने अपनी सल्तनत में इस तरह के जबर की इजाज़त कैसे दी? हानिया ने खौफ से अपना चेहरा छुपा लिया और लरजती आवाज में कहा, वो मुख्तार चचा थे। उसका नाम सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर गई। यही वो शख्स था जिसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था और मेरी दी हुई हिफाजत को पामाल किया। मैंने उसके बाजू पर लगे नील को आहिस्तगी से छुआ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, इसने तुम्हें कब मारा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने तुम्हें क्यों तकलीफ दी? हानिया ने कहा, जब मैं पहली रात आपके कमरे से निकली तो वो मुझे पीछे धकेल रहा था। उसने कहा, तुम हमारे सुल्तान को धोखा नहीं दे सकती। वनी को वनी की तरह रहना चाहिए। वो मुझे डराता रहा कि वो आपको सब कुछ बता देगा और मुझे मार डालेगा। और जब मैंने खत भेजने का सोचा तो उसने मुझे देख लिया और मुझे बहुत मारा। उसने मुझे बहुत गंदी गालियां भी दीं। वो मजीद ना बोल सकी और उसकी हिचकियां तेज हो गईं। मेरा शक पलटकर मुझ पर ही वार कर गया। मैं एक झूठे इल्ज़ाम की वजह से इसकी तकलीफ को नज़रअंदाज करता रहा। वो मेरे हुक्म के बावजूद जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हुई और मैंने इसके आंसुओं को बेवफाई समझा। मेरा सख्त दिल पहली बार अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ और दर्द से फट गया। मैंने उसे मजबूती से अपनी बाहों में ले लिया और कहा, ठीक है हानिया, अब मत रो। तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने कहा, आप बहुत गुस्से में थे। मुझे लगा आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे और मुझे मज़ीद सज़ा देंगे। मैंने फैसला किया कि इस जबर का इंतकाम लिया जाएगा। ये सिर्फ मुख्तार की सज़ा नहीं होगी
بلکہ میری سلطنت کے اصولوں کی بحالی ہوگی۔ میں نے فوراً حکیم کو بلوا کر ہانیہ کے زخموں کا علاج کروایا اور اسے سخت آرام کا حکم دیا۔ پھر میں نے مختار کو بلانے اور حویلی کے تمام محافظوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ مختار کو اس کی بے وفائی اور بغاوت کی عبرتناک سزا حویلی کے مرکزی دالان میں دی گئی، تاکہ سب جان لیں کہ شاہ جیل سلطان کی امانت پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، خواہ وہ ونی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے انجام کے بعد حویلی پر خوفناک خاموشی چھا گئی۔ سب جان گئے کہ ہانیہ میری امانت ہے اور کوئی اس کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا، مگر میرے دل میں شک کا کانٹا اب بھی باقی تھا۔ میں نے اسے عزت کے ساتھ اپنے کمرے میں واپس بٹھایا اور علاج کروایا، مگر دل سے قبول نہ کر سکا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا، اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ میرے کمرے میں ایک بے جان وجود بن کر رہ گئی۔ ایک دن وہ بستر پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں نے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ اس نے پوچھا، سلطان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا میرا قصور ختم نہیں ہوا؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، تمہاری بے گناہی تشدد کے معاملے میں ثابت ہو چکی ہے، مگر تمہاری وفاداری پر شک ہے۔ تم نے خط کیوں لکھا تھا؟ پھر ایک دن دادی جان نے مجھے تنہائی میں سمجھایا کہ وہ خط آزادی کے لیے تھا، غلامی کے لیے نہیں۔ اس نے اپنی محبت قربان کی تاکہ تمہاری عزت اور تمہارے بھائی کی جان بچ سکے۔ ان الفاظ نے میرے ضمیر کو ہلا دیا۔ شام کو میں نے ہانیہ کو باغ میں ٹوٹے ہوئے پودوں کی طرح دیکھا۔ میں نے اسے بلایا اور پوچھا، تم نے خط کیوں لکھا؟ اس نے ہمت کر کے کہا، میں نے لکھا کہ راستہ بدل گیا ہے، میں اب آپ کی امانت ہوں، میں نے اپنی محبت قربان کر دی۔ اس کی سچائی نے میرے دل کی سختی کو کچھ نرم کیا۔ اس رات شدید طوفان تھا، بجلی کڑک رہی تھی اور حویلی لرز رہی تھی۔ اچانک ہانیہ ڈری سہمی ننگے پاؤں میرے کمرے میں آ گئی، کانپتی آواز میں بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ اس کی کمزوری نے میری انا کے خول کو توڑ دیا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، ادھر آؤ، مت ڈرو۔ وہ میرے بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کمبل اوڑھایا۔ اس لمحے ونی، انتقام اور شک سب پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ہمارے نکاح کے بعد پہلا جذباتی لمحہ تھا جو نفرت نہیں بلکہ حفاظت کی بنیاد پر تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے کہا، یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ وہ میرے سینے سے لگ کر سو گئی۔ اس کی سانسیں میرے دل کو پگھلاتی رہیں اور میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی جرم کی نہیں بلکہ ایک بے بس قیدی کی خوشبو رکھتی ہے۔ جگہ پر آؤ سلطان، مجھے چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ، مجھے نہیں معلوم اب کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اس کی آواز خوف اور درد میں بھیگی ہوئی تھی، اس کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ میں نے اسے جھٹک دیا اور وہ بستر کے کنارے جا گری۔ جب وہ گری تو اس کا ایک بازو کھل گیا اور مجھے پہلی بار اس کی قمیض کی آستین کے نیچے ایک گہری جامنی رنگ کی لکیر نظر آئی۔ وہ لکیر کسی عام چوٹ کی نہیں بلکہ شدید تشدد کا نشانہ تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی تباہ کن تھا۔ میں نے اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ میں نے اسے اپنا حصہ سمجھا، میری ذمہ داری، میری امانت صرف نکاح کی نہیں بلکہ میرے دل کی امانت۔ اس رات ہمیں مکمل سکون میسر آیا۔ میں جاگ کر اس کی حفاظت کرتا رہا۔ پوری رات بجلی کڑکتی رہی مگر وہ میرے بازوؤں میں محفوظ تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو میرے بازوؤں میں پایا۔ اس کے چہرے پر خوف، شرمندگی اور ایک لمحے کی خوشی کا ملا جلا احساس تھا۔
وہ فوراً مجھ سے دور ہو گئی۔ ہانیہ جلدی سے اٹھ کر جانے لگی اور کہا، سلطان مجھے معاف کر دیں، میں بس ڈر گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے ایسا کیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میرے چہرے پر ایک غیر ارادی مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ہانیہ، کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں پناہ دی ہے، اب جاؤ اور آرام کرو۔ یہ پہلا دن تھا جب میں نے ونی کی لڑکی کو ایک عورت کی حیثیت سے قبول کیا تھا اور میرے دل میں محبت کا پہلا بیج پڑ چکا تھا۔ میرا سخت دل اور اس کا سخت خول ٹوٹ چکا تھا۔ اب میں اسے اپنا سمجھنے لگا تھا۔ اگلے دن میں پھر اپنے روکھے انداز میں واپس آ گیا۔ میں نے اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی، مگر دل میں اب نرمی اور اس کی طرف اپنائیت تھی۔ میں نے اسے مطالعہ گاہ میں بلایا۔ وہ میرے سامنے ڈرتی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی پچھلی رات کے تحفظ کی جھلک تھی، مگر ساتھ ہی یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹ جاؤں۔ میں نے کہا، ہانیہ میری بات سنو۔ میں نے گہرا سانس لیا کیونکہ یہ اعتراف میری انا پر بہت بھاری تھا۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مختار کے معاملے میں میری شک نے تمہیں زیادہ اذیت دی۔ میں ایک عظیم سلطنت کا سلطان ہوں اور انصاف کے نام پر میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی۔ مجھے افسوس ہے۔ شاہجیل سلطان کا یہ اعتراف صرف اس کے لیے نہیں بلکہ میری انا کے لیے بھی ایک بڑا قدم تھا۔ میں نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کی تھی، خاص طور پر ایک ونی کے سامنے۔ ہانیہ نے سر جھکا کر کہا، میں سمجھتی ہوں سلطان، آپ کے لیے یہ مشکل فیصلہ تھا۔ آپ پر بھائی کے خون کا بوجھ تھا اور آپ کو بہکایا گیا۔ اس کی نرمی نے میرے غرور کو بھی چبھ دیا۔ اس نے مجھے اپنی آنکھوں سے معاف کر دیا تھا۔ میں نے اسے بٹھایا اور صاف الفاظ میں کہا، آج سے ونی کا یہ معاہدہ ختم۔ تم یہاں ونی بن کر آئی تھی، مگر اب تم میری عزت کی ضمانت ہو۔ میں تمہیں اس ظالمانہ رسم سے آزاد کرتا ہوں۔ ونی صرف ایک رسم تھی، ہانیہ اب تم میری سلطانہ ہو۔ میں نے اسے پہلی بار یہ حق دیا۔ یہ اس کی نئی زندگی کا اعلان تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی آزادی کا اعلان صرف حویلی میں نہیں بلکہ عوامی سطح پر ہونا چاہیے، تاکہ میری سلطنت کی کوئی آنکھ اس پر دوبارہ سوال نہ اٹھا سکے۔ میں نے اپنی والدہ کو حکم دیا کہ وہ ہانیہ کے لیے نئے اور بیش قیمت کپڑے اور زیورات لائیں، خاص طور پر سلطانہ کا لباس تیار کروایا جو صرف میرے گھر کی خواتین کو پہننے کی اجازت تھی، ریشم اور سونے کی کڑھائی والا لباس۔ پھر میں نے اسے اپنی والدہ اور 2 وفادار محافظوں کے ساتھ شہر خریداری کے لیے بھیجا اور کہا کہ آج یہ ونی کی حیثیت سے نہیں بلکہ شاہجیل سلطان کی بیوی کے طور پر جائے گی۔ یہ اعلان ہونا چاہیے کہ اس کا وقار اب میرے وقار سے جڑا ہے۔ یہ اس کی عزت کا پہلا عوامی اعلان تھا۔ حویلی کی خواتین، خاص طور پر میری والدہ اور بہنیں، حیرت اور خوشی سے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ زارا میرے پاس آئی اور کہا، سلطان، آپ نے ہانیہ باجی کے ساتھ بہت اچھا کیا۔ آپ کا دل روکھا نہیں ہے، آپ نے درست فیصلہ کیا۔ میں نے کہا، میں صرف انصاف کر رہا ہوں، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں۔ میں نے پھر جھوٹ بولا، مگر میری آنکھوں میں نئی چمک تھی۔ شہر نے دیکھا کہ شاہجیل سلطان کی بیوی اب صرف ونی کی قیدی نہیں بلکہ وہ باوقار سلطانہ ہے۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ اور اعتماد تھا۔ اس نے کہا، شکریہ سلطان، میں بہت خوش ہوں اور یہ میرے لیے بہت بڑی عزت ہے۔ میں نے روکھے انداز میں کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں۔ میرے نکاح میں رہنے والی عورت کا سر ہمیشہ بلند ہونا چاہیے۔ مگر میری آنکھوں میں نرمی اور اپنائیت تھی۔ رات کو وہ سو گئی تو میں نے خاموشی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرے دل میں محبت کا بیج اب پودا بن گیا تھا اور میں اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
ابھی ہماری زندگی میں سکون آیا ہی تھا کہ سماجی ظلم نے نیا رخ لیا۔ میری اس نرمی سے میرے چند قریبی جاگیردار کزنز ناراض ہو گئے۔ ان میں سب سے آگے میرا کزن فاروق تھا، جو چالاک اور مکار تھا۔ اس کی ہانیہ پر بری نظر تھی اور وہ اس کی بڑھتی ہوئی عزت سے جلتا تھا۔ اس نے ایک بڑی دعوت رکھی اور مجھے بلایا۔ میں ہانیہ کو ساتھ لے کر جانے سے انکار کر گیا، مگر خود چلا گیا۔ وہاں میں نے عمران کو دیکھا، جو ونی کے بعد غائب تھا۔ میں نے فوراً سمجھ گیا یہ فاروق کی سازش ہے۔ عمران نے غصے میں کہا، سلطان، تم نے میری منگیتر چھین لی، یہ ناانصافی ہے۔ میں نے سختی سے کہا، خبردار، وہ اب تمہاری نہیں میری عزت ہے۔ فاروق نے موقع کا فائدہ اٹھا کر سب کے سامنے الزام لگایا کہ ہانیہ عمران سے مل رہی ہے۔ میرے دل میں پرانا شک جاگ اٹھا۔ غصے میں عمران کو نکلوا کر حویلی واپس آیا۔ ہانیہ کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے اس پر الزام لگایا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، فاروق جھوٹ بول رہا ہے، وہ مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ میں نے اسے سختی سے باہر نکال دیا۔ وہ پوری رات سردی میں برآمدے میں بیٹھی رہی۔ اس کی سسکیاں میرے ضمیر کو کوستی رہیں۔ صبح میں نے اسے نیم مردہ حالت میں دیکھا تو دل کانپ گیا۔ میں نے اسے اندر لا کر چادر میں لپیٹا، مگر پھر بھی سوال کیا۔ اس نے مضبوطی سے سچ کہا۔ آخرکار میں نے خفیہ ویڈیوز منگوائیں اور سب کے سامنے سچ آ گیا کہ ہانیہ نے عمران کو نظر انداز کیا تھا۔ فاروق کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ میں نے اسے سخت سزا دی اور حویلی سے نکال دیا۔ پھر میں نے ہانیہ کو سب کے سامنے گلے لگایا اور کہا، میں نے تم پر پھر شک کیا، مجھے معاف کر دو۔ میری انا نے تمہیں 2 بار تکلیف دی، میں ہی تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ اس نے کہا، مجھے یقین تھا آپ سچ جان لیں گے۔ میں نے اعلان کیا کہ آج سے ہانیہ صرف ونی کی قیدی نہیں، بلکہ اس حویلی کی باوقار سلطانہ بیگم ہے۔ اس کی توہین میری توہین ہے۔ یوں ونی کا ظلم محبت میں بدل گیا اور ہانیہ میری زندگی کا لازمی حصہ بن گئی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔